السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، کارگل اور لداخ سیکٹر پر چین اور پاکستانی افواج مکمل ہائی الرٹ کر دی گئیں۔ چین پاک نے حملوں کی ڈیڈ لائن دے دی، LAC پر بھارتی ہتھیار اور چینی ہتھیار پہنچ گئے، بڑی خبر سامنے آ گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ایک بار پھر بھارت میں بدترین تباہی کا عندیہ دے دیا گیا ہے۔ پاکستانی اور چینی افواج نے بھارت کے خلاف مکمل تیاری کے ساتھ آنے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کے کارگل پر ایک بار پھر بھارت چھیڑ چھانی کر رہا ہے۔ بھارت وہاں پر اسلحہ تعینات کر رہا ہے۔ بھارت جو ہے وہاں پر جنگی طیارے، ٹینک جو ہے وہ تعینات کر رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان بھی اس وقت تیار ہے۔ لیکن دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ چین نے بھی انڈین بارڈر LAC پر بھاری اسلحہ پہنچا دیا گیا ہے۔ چین کے سرکاری میڈیا کے مطابق چین نے بھارت کی سرحد پر تبت کے علاقے میں اسلحہ منتقل کیا ہے۔ چین کی فوج کے سرکاری اخبار ڈیلی PLA نے رپورٹ کیا کہ چینی فوج کی مغربی کمانڈ نے گزشتہ ایک ماہ کے دوران بڑی مقدار میں گولہ بارود اور فوجی گاڑیوں کو تبت منتقل کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق چین نے سامان حرب کو سڑک اور بذریعہ ٹرین وہاں منتقل کیا۔ اس سے قبل چین کے سرکاری TV نے رپورٹ کیا تھا کہ ملک کی افواج نے تبت میں انڈین سرحد کے قریب فوجی مشقیں کی ہیں، جس میں اصلی گولہ بارود کا استعمال کیا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ چین کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے انڈیا کو خبردار کیا تھا اگر اس نے ہمالیہ میں متنازع سرحدی علاقوں سے اپنی فوجیں واپس نہ بلائیں تو اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سرکاری خبر رساں ادارے زینوا کا کہنا ہے کہ چین انڈیا اور بھوٹان کے سرحدی علاقے ڈوکلام سے جب تک انڈیا اپنی فوجیں واپس نہیں بلاتا، اس بارے میں مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چینی حکام نے ملک میں غیر ملکی سفارتکاروں کو بتایا ہے کہ چین کی افواج علاقے میں صبر سے انتظار کرتی رہی ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ بھارت اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آ رہا۔ انڈیا کو خدشہ ہے کہ اگر یہ سڑک مکمل ہو جاتی ہے تو اس سے چین کو انڈیا پر اسٹریٹجک برتری حاصل ہو جائے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چین کی جانب سے بھارت کی سرحد کے قریب اتنی بڑی تعداد میں صنائع حرب پہنچانا اور وہاں فوجی مشقیں کرنے کا مقصد بھارت کو سخت پیغام دینا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چین کی انڈین سرحد پر اصلی جو گولہ بارود سے مشقیں سامنے آئی ہیں۔ انڈیا کے ذرائع ابلاغ کے مطابق چین کی فوج نے تبت میں انڈین سرحد کے قریب فوجی مشقیں کی ہیں، جس میں اصلی گولہ بارود استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان ٹائمز نے اس بارے میں لکھا ہے کہ ان مشقوں میں تیزی سے نقل و حرکت اور دشمنوں کے جہازوں کو تباہ کرنے کی تیاریاں کی گئی ہیں۔ اخبار کے مطابق یہ مشقیں انڈین حکومت اور فوج کے لیے ایک پیغام کے طور پر دیکھی جا رہی ہیں، کیونکہ چین اروناچل پردیش کے بڑے علاقے پر دعویٰ کرتا آیا ہے مسلسل 15 سے 20 سالوں کے درمیان، اور کہا جا رہا ہے کہ چین اروناچل پردیش کے بڑے علاقے پر دعویٰ کرتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ان مشقوں میں فوج کی اس بریگیڈ نے حصہ لیا جو دریائے برہما پترا کے قریب کی ہیں، جو وہاں سے بہہ کر انڈیا اور بنگلہ دیش تک جاتا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ان اطلاعات سے 2 دن پہلے ہی چین کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے انڈیا کو خبردار کیا تھا کہ اگر اس نے ہمالیہ میں متنازع سرحدی علاقوں سے اپنی فوجیں واپس نہ بلائیں تو اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سرکاری خبر رساں ادارے شینوا کا کہنا ہے کہ چین انڈیا اور بھوٹان کے سرحدی علاقے ڈوکلام جب تک انڈین فوجیں نہیں بلاتا اس وقت تک شدید قسم کی تابڑتوڑ کارروائی کی جائے گی۔ انڈیا اور چین کے درمیان تعلقات ان دنوں شدید تلخیوں کا شکار ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تقریباً 4000 کلومیٹر لمبی سرحد کے کئی مقامات پر دیرینہ تنازع ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان ایک بار پھر جنگ ہو چکی ہے۔ سرحدی تنازع حل تو نہ ہوا، لیکن دونوں ملکوں کی سرحد پر گزشتہ 50 برس میں کوئی گمبھیر ٹکراؤ نہیں ہوا۔ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا فوراً چینی علاقے سے نکل جائے ورنہ منہ توڑ جواب دی جائے گا، یہ کہنا ہے چین کا۔
اور کہا جا رہا ہے کہ چین نے کہا ہے کہ ہر صورت جو ہے انڈیا کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے، کیونکہ انڈیا نے چین جانب سے سرحد پر نئی سڑک کی تعمیر کو مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقدام سیکیورٹی کے لیے سنگین خطرہ دکھائی دیتا ہے۔ چین نے رواں ہفتے انڈیا پر الزام عائد کیا تھا کہ مذکورہ سڑک کی تعمیر میں خلل ڈالنے کے لیے انڈین سرحدی محافظوں نے سکم سے تبت میں اس کے زیر انتظام علاقے میں در اندازی کی ہے۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے جوان میں غیر مطلع کیے اپنے طور پر سڑک کی تعمیر کے لیے اس علاقے میں داخل ہوئے۔ خبر رساں ادارے AFP کے بیان میں کہا گیا ہے کہ انڈیا چین کے حالیہ اقدامات پر شدید تشویش رکھتا ہے۔ چینی حکام کو مطلع کر چکا ہے کہ اسے کسی تعمیر سے حالات کو جوں کا توں رکھنے کا عمل متاثر ہوگا۔ اس سڑک کی تعمیر سے ملکی سلامتی پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ انڈین وزارت خارجہ کے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انڈیا دونوں ممالک کے سرحدی علاقوں میں امن کا خیر مقدم کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس معاملے کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے، لیکن یہ حل ہوتے دکھائی نہیں دے رہے۔ چین کا موقف ہے کہ اسے برطانیہ کے ساتھ سکم اور تبت سے متعلقہ سن 1890 میں کیے جانے والے ایک معاہدے کے مطابق علاقے میں سڑک تعمیر کرنے کا پورا سے پورا حق ہے، لیکن یہ بھارت در اندازی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انڈین فوج علاقے سے نکل جائے ورنہ شدید اور منہ توڑ جواب کا جو ہے وہ تیار رہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ چین نے بارڈر پر تباہی مچائی ہوئی ہے۔ چین نے ایک منظم حملے کے بعد بھارت کے 9 اہم علاقوں پر قبضہ کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کر رکھا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی فوجی پوزیشنیں مزید کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہیں۔ لداخ اور دیگر سرحدی علاقے جغرافیائی اعتبار سے بہت اہم ہیں۔ یہ علاقے نہ صرف فوجی حکمت عملی کے لیے ضروری ہیں بلکہ یہاں قدرتی وسائل بھی بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ چین اور بھارت دونوں ہی ان علاقوں کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں میں لداخ میں چینی اور بھارتی فوج کے درمیان شدید قسم کی جو جھڑپیں ہیں وہ ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ چینی فوج نے حالیہ دنوں میں ایک بڑے حملے کا آغاز کیا جس میں انہوں نے نہایت منظم انداز میں بھارتی فوج کی پوزیشنوں پر حملہ کیا۔ چین نے جدید ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بھارتی فوج کے مورچوں کو تباہ کر دیا۔ ان حملوں میں چین نے نہ صرف بھارتی فوج کو پسپا کیا بلکہ 9 اہم علاقوں پر قبضہ جمانے کا عندیہ دیا ہے۔ چینی فوج نے نہایت ہوشیاری کے ساتھ بھارتی علاقوں پر تابڑ توڑ کارروائیاں کی ہیں اور بھارتی فوج کو الجھائے رکھا ہے، پھر اچانک حملہ کر کے ان کی پوزیشنوں کو کمزور کیا۔ چین کی فوجی حکمت عملی نہایت کامیاب رہی۔ انہوں نے بغیر کسی بڑے نقصان